السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے. میں اپنے پروگرام مناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں. آج کا پروگرام کا عنوان ہے کیا عمران خان ملک سے باہر چلے جائیں گے، یعنی جلا وطن ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اگر ہوئے تو کیا سچویشن ہوگی پاکستان کی، اور اگر نہیں ہوئے تو پھر کیا سچویشن ہوگی. پیرنی کا پلان کیا ہے، وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. اور پی ٹی آئی کے اندر جو کھچڑی سی بڑھ رہی ہے آپس میں، اس کی بھی میں تھوڑی حقیقت بتاؤں گا آپ کو. تو پروگرام کو پورا دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، بڑا دلچسپ پروگرام ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پیشن گوئی کی ہے نا، تو یہ نجم سیٹھی صاحب نے سب سے پہلے کی کل پرسوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا سعودی عرب جا سکتے ہیں، یہ جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے تعلقات بہت زیادہ پرانے تعلقات ہیں لوگوں سے، ظاہر اٹھنا بیٹھنا، تو ان کو تو ماؤتھ لینگویج مطلب زبان سے جو سنتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں، اس کے اندر کوئی تحقیق نہیں کرتے جسے کہتے ہیں نا. تو ایسے تو سارے ہی لوگ ہیں بیچارے پاکستان کے اندر، ہر ایک جرنلسٹ جتنے بھی ہیں نا، اللہ معاف کرے، جیسا معاشرہ ہوگا ویسے جرنلسٹ بھی ہوں گے. یہ سب پیسے لیتے ہیں، لفافے لیتے ہیں، اونچے اونچے عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں. ایسے ایسے بھی لوگ ہیں جو ایم ڈی لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں، جن کو اپنے نام کی اسپیلنگ بھی نہیں آتے. پاکستان کا یہ حال ہے، جن کے 90% لوگوں کی ڈگریاں جعلی ہیں. تو ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی بنے گا نا، سب خمیر جیسا ہوگا ویسی چیز بنے گی. اگر آپ نے میرا پروگرام دیکھا ہو، 3 دن پہلے 4 دن پہلے میں نے پریڈکشن کر دی تھی کہ ان کو امریکہ بھیجنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. میں نے ٹرمپ کے متعلق بھی پریڈکشن کی تھی کہ وہ جیتے گا. اس سے پہلے بھی ٹرمپ کا میں نے بتایا تھا، اس سے پہلے بھی ٹرمپ کا بتایا تھا. بات یہ ہوتی ہے نا کہ اگر آپ غور سے دیکھیں نا چیزوں کو، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ موسم میں تبدیلی کیا آ رہی ہے. انوائرمنٹل انجینئرنگ کہتے ہیں اسے، انوائرمنٹل انجینئرنگ. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم اچانک گرمی بڑھنے لگی، بادل آنے لگے، تیز ہوا چلنے لگی، تو اندازہ کیجئے کہ اس کا اپوزٹ ہوگا، بارش ہوگی. مطلب کہ ایک رف میں آپ کو کیلکولیشن بتا رہا ہوں. تو اسی طریقے سے جب حالات کو آپ دیکھیں گے کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے، ایک طرف کہ بشرا بی بی کو چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے، اور کیوں چھوڑا گیا، اور اب وہ پشاور میں کیوں بیٹھی ہے، اس کی بہن یعنی عمران خان کی بہن سے کیوں نہیں بن رہی، اور وہ کیوں عمران خان کے متعلق خبریں ہو رہی ہیں کہ ان کو ملک سے باہر بھیجا جا رہا ہے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. دیکھیے 1958 کے اندر جب سکندر مرزا صاحب کو ایکسائل میں ڈالا تھا، یعنی مطلب جلا وطن کیا تھا، تو ایوب خان نے کیا تھا. تو یہ ایک رول ہے کہ بھئی اگر خدا نہ کرے کوئی آدمی اس قسم کا شرارتی آدمی ہے جس سے ملک کو خطرہ ہے کسی بھی صورت میں، تو اس کو وہ یہ کر سکتے ہیں، جو حکمران طبقہ ہے نا وہ کر سکتا ہے کہ چلو بھائی جہاز میں بیٹھا اور روانہ کر دو. وہ تو بیچارہ بیرا بن گیا تھا سکندر مرزا آخر کے اندر، کہاں صدر اور کہاں یاش ترین آدمی. بھٹو صاحب بھی اسی کابینہ کے اندر آئے تھے ایوب خان کے ساتھ، ایوب خان نے لیا تھا ان کو. تو لیکن بہرحال میں بتا رہا ہوں کہ یہ تو ہوتا ہے کہ اگر یہ باہر جاتے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے. اب ایک صاحب ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں بیسیکلی، لیکن جرنلسٹ بننے میں بڑا میک اپ کر کے آتے ہیں، بڑا اور بڑے نخروں سے، بڑے تمیز سے انگلیوں چلا چلا کے بتاتے ہیں وہ. تو وہ کہنے لگے نہیں، یہ ان کی جو بیوی ہے نا، ایکس وائف جو ہے نا، وہ بہت سنسیئر ہے، اور ان کے ساتھ وہ کام، ان کی رہائی کے لیے ان کا بھائی بھی کوشش کر رہا ہے، ان کا سالہ بھی کوشش کر رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ جب وہ اس کی بیوی نہیں رہی تو اس کا انٹرسٹ کیا ہوگا؟ میں ویسے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، ظاہر اس کی جو بھی تعلقات ہے مجھے کیا، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ کیوں کرے گی وہ تو خود کہتی ہے کہ مجھ سے تو کوئی لیٹر ہی نہیں کوئی پوچھتا، میں کہیں پہنچاتا ہی نہیں لیٹر میرا. یہ بات نہیں ہے کہ وہ وہاں اس لیے نہیں بھیجیں گے کہ وہاں پہ جو پی ٹی آئی کا طبقہ جو ہے نا بہت زیادہ ہے، شرارتی طبقہ، تو وہ ادھم مچا دیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خاموشی سے بیٹھ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. سعودی عرب اس لیے نہیں بھیجیں گے کہ سعودی عرب کے اندر شاہ تو کر دے گا ان کو ٹائٹ، لیکن 50-50 چانس ہے کہ بھیجنے اس کو، 50% ہے کہ نہیں بھیجیں وہاں پر. 100% چانس یہی ہے کہ اس کو ٹرمپ کی موجودگی، جب ٹرمپ لے لے گا، چارج لے لے گا، تو اس کو ریلیکسیشن ہو جائے گی. اور یہ امریکہ میں ذرا تھوڑا پی ٹی آئی کا زور اتنا نہیں ہے، 2-4 ہی ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بھائی تمہاری زندگی بچ گئی، ٹھیک ہے، چلو بیٹھ جاؤ آرام سے، سکون سے. 2 سال کے لیے اگر سکون سے بیٹھ جائے گا تو اتنی دیر میں بشرا بی بی اپنا مقام بنا لے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی گورنمنٹ بن جائے بشرا بی بی اور کنڈا
جو وہ ہے اس کا پختونخوا کا جو چیف منسٹر ہے، اس کا تو نام بھی سالے کا ایسے ہی ہے، مجھے تو پتہ نہیں، حیرانگی ہوتی ہے کہ نام بھی کیسا رکھا ہے یار، کوئی پیارا سا نام رکھ لیتا. میں نے اس کی تصویر دیکھی، بڑا ہینڈسم آدمی ہے، لیکن ابھی وہ بنایا ہوا مجنون ٹائپ کا. اور بھائی وہ مٹھا جی نے کہا، بتایا، ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ تو شراب کی وہ ہوتی ہے، اس کے اندر جام ہوتا ہے اس کی پیرنی کے پاس، اور وہ رات کو جو ہے نا چیختی اور شراب پیتی اور گانے گاتی ہے وہاں پہ پورے اس کے اندر کوریڈور کے اندر. گانے تو خیر میں کہہ سکتا، لیکن مطلب آل بول، جب ظاہر شراب پیے گی تو سب کچھ کر سکتی ہے، کہہ سکتی ہے نا. تو لیکن شراب کا یہ بتایا، اور ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پاکستانی قوم انتہائی سے زیادہ بیوقوف ہے کہ کسی نے اسلام کے متعلق بات کر دی تو سمجھنے لگا کہ بھائی یار اس سے اچھا تو مسلمان کوئی ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ ورسٹ اس کی وہ حیثیت. اب مجھے یہ بتائیے، کوئی بتا دے کہ اس عمر کے اندر جو بچوں کو چھوڑ کے اپنے آشنا کے ساتھ بھاگی ہے، اس کا کریکٹر کیا ہوگا، اور وہ لوگوں کو کیا کریکٹر سکھائے گی، مجھے بتائیے. اس سے اچھی تو وہی ہے جو بیچاری جس کو کینسر کہتے ہیں کہ کینسر ہو گیا، وہ جو ہے اس کی بیٹی نواز شریف کی بیٹی جو ہے، کم از کم چلو جیسی بھی ہے چل تو رہی ہے یار، جو بھی کچھ اندرون کھانا کسی کو کیا پتا. لیکن بہرحال اس سے تو اچھی ہے کہ جو نانی اور دادی تھی، نانی اور دادی کچھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح بھاگے. اور اب دیکھ لو اتنی ان کو اندر محبت ہو رہی ہے، ان کو عوام سے کوئی محبت رہی. جب چھوٹی تو ان کا سب سے پہلا سوال تھا کہ مجھے عمران خان کی بڑی فکر ہے ان کی صحت کی. اب اندازہ کریے، تمہیں عوام کی فکر کوئی نہیں ہے. عمران خان کا میں نے ایک بیان بھی نہیں پڑھا کہ مجھے عوام کی بہت فکر ہے کہ بیچارے میری وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، کبھی انہوں نے کہا ہی نہیں کچھ. تو ان کو تو سیدھا اس کو مجنو کی فکر ہے، اس کو لیلا کی فکر ہے. یہ مجنو لیلا کا تماشا ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اس کا انجام بھیانک نکلے گا. اب آئیے کہ اگر وہ نہیں گیا، فورسلی نہیں گیا، وہیں رہا، یہ ہے امپورٹنٹ جو ہے. یہ اب یہ دوسرا آپشن ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لاکھوں کی، جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا، ایک تو بشرا بی بی نے جو کہا ہے کہ بھائی ہر ایک آدمی اتنے لے کے آئے گا اور جیل میں بھی نہیں جائے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا، اس قسم کی ہوتی نہیں کہانی ہے. لیکن ایک بات بتا دوں میں، کامیاب یہ آپشن ناکام ہوگا، یہ تو 100% ناکام ہوگا. زیادہ زیادہ 20 سے لے کے 24,000، یہ بھی آپ نوٹ کر لیجیے گا، 24,000 آدمی سے زیادہ نہیں ہوں گے اس کے اندر. اب بڑھا چلا کے آپ جیسا کہہ دیں کہ یار اس میں 55 لاکھ ہیں، 60 لاکھ ہیں، تو یہ میں تو اس میں نہیں کہہ سکتا. اب ایک جو تھے ثناء اللہ صاحب، ان کی بات میں وزن ہے مجھے لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہم باہر بھیج دیتے ہیں اور وہ جو ہے نا عافیہ صدیقی، اس کو واپس لے لیتے ہیں ریچ ایز پاسبل. اس کے لیے ایک تحریک بھی چل رہی ہے کہ وہ پٹیشن سائن کرو. اگر 2 کروڑ پٹیشن سائن ہو گئے تو وہ جو بائیڈن ہے نا، وہ جب اترے گا نا تو اس کو اختیار ہوتا ہے 5 قیدیوں کو چھوڑ دینے کا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر معاف کر دے اور معافی آ جائے اور عمران خان، یہ مجھے تھوڑا بہتر لگ رہا ہے سولوشن. لیکن بعض بیچاری کے یتیم بچی ہے، اس کا کون دیکھنے والا، وہ تو اللہ کے سہارے ہے. آپ اندازہ کریں، ہو بھی سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا، اللہ کا سہارا تو بہت بڑا سہارا ہوتا ہے اگر اس غور سے دیکھا جائے تو. لیکن دیکھیں، لیکن بھائی امید تو ہے، اللہ بیچارے بے گناہ ہے. تو اب آخری جو مرحلہ ہے نا، وہ جو آپشن ہے نا کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے، 50,000 یہ 60-70,000 آدمی آ جاتے ہیں، یہ کریں گے تھوڑ پھوڑ، اور پھر ان کے جوتے لگیں گے. اور پھر ان کو جو چانس ہے نا، ان کا یہ جب جس طرح کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ بھی ڈر گیا ہے، گنڈا پور بھی ڈر گیا ہے ایکچولی، کہ بھائی مجھے بھی کرنا پڑے گا سارا کچھ. اب اصلی مستی دکھانی پڑے گی، گھوڑے کی طرح، ناچنے والے گھوڑے کی طرح مستی دکھانی پڑے گی، ورنہ اس کو نکال دیں گے اس کے پارٹی سے. کیونکہ اب بشرا بی ہے. اچھا اب میں آپ کو بتا دوں کہ بشرا سنسیئر اس سے نہیں، عمران خان سے. ایک بات بتا دوں آپ کو، اس کی بہن سنسیئر ہے. عمران خان کی جو بہن ہے نا، لازم ہے، بہن تو بھائی کے لیے کرے گی نا، جان دے گی. وہ اس کو بار بار کہہ رہی ہے کہ اس گنڈا پور سے جان چھڑا لو، یہ اس کے ساتھ تعلقات ہیں بشرا بی کے. اور وہ واقعی جو صحیح بات ہے، جب شراب پیے گی تو پھر کیا ہو سکتا ہے، اور اس کی انیکسی میں رہے گی، رات کو جو مر جائے کر لے، کسی کو کیا وہ پتا. جو عورت بھاگی ہوئی ہو گھر سے، بچوں کی خیریت نہیں پوچھتی وہ. آپ اندازہ تو کریں کیا زمانہ ہے اور کیا دنیا. اور اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 5 کی نماز پڑھتی ہے اور پتہ نہیں کون سی وہ کرتی ہے. یار خدا کا واسطہ اللہ سے ڈرو. ابھی اس کا انجام جو ہوگا نا،
یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ میں مانتا ہوں. اور یہ اگر 50,000 سے 60-70 ہزار آدمی اگر یہ لے آتے ہیں تو دینگا مستی جو ہوگی نا، اس کے بعد اس نتیجے کو تو میں بھی نہیں ریڈ کر سکتا. کیا ہو سکتا ہے؟ ہر چیز ہو سکتی ہے، یہ میں بتا دوں. اور وہ مائل سٹون جسے کہتے ہیں نا، وہ ہو سکتا ہے. پاکستان کے لیے بہت خطرہ ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، کہ آپ کے 2 صوبے بہت اس پہ گئے ہوئے ہیں. اللہ بچائے کہ وہاں تو آپ کو بغاوت ہی وہ بغاوت ہے، آپ کے پاس ہے کیا؟ اور اگر اس موقع پر کسی بڑے ملک نے، دشمن میں نام کیا لوں، لیکن اگر وہ حملہ کر دیتا ہے ایسے ملک میں، آج کل تو عام سی بات ہو رہی ہے، ایران اسرائیل پہ کر رہا ہے، اسرائیل ایران پہ کر رہا ہے، ایک دوسرے پہ کر ہی رہے ہیں. مائٹ از رائٹ. اس وقت تو دنیا آزاد ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کہاں سے کریں گے وہ حفاظت؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے ہوش کے ناخن دے ان کو، اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ بھائی یار یہ اس طرح نہیں ہوتا. آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور اس کو دے دیں حکومت، اور بیٹھے رہو جہاں، اگر باہر جاتے ہو جانے دیں اس کو، اور اپنے حکومت کرتے رہیں آرام سے، جس طرح کرتے ہیں. لوگوں کے جو پرابلمس ہیں ان کو حل کریں، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ اچھی سچویشن بن جائے. لیکن اس وقت بہت خراب ہے. اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام پسند آ جائے تو ریکویسٹ ہے کہ آپ سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں. تھینک یو.